اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الکریم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا. ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو کون کون ساتھی حج یا عمرہ پہ تشریف لے گئے ہوئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ بہت ساتھی ہیں نا جی. تو پھر تو ہماری تو کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو ان ساتھیوں سے کچھ چاہوں گا کہ تو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اسے آپ ایک آدھ منٹ میں بیان کریں. کوئی جو بھی آپ ساتھی ہو کے. جی سبحان اللہ. واہ 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 واہ. میں نے یہ کہا کہ بیٹے مجھے میرے پر فرض آپ لوگوں کے میں نے ایک دفعہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ اور کرنا چاہیے. دل تو بہت تڑپتا ہے. لیکن یہ جو آپا نے فرمایا نا کہ ویسے تو وہاں کے تجربات سالہ سال لگیں گے کہ ہم ان کو بیان کریں تو ختم نہیں ہوگا وہ جذبہ، وہ شوق، وہ فیلنگز. تو لیکن جو آپا جان نے فرمایا نا کچھ اور کرنا چاہیے، تو اس سے ایک بات یاد آ گئی کہ جب ہم خانہ کعبہ سے ہوتے ہوئے خانہ کعبہ میں حنیف صاحب کو کہہ رہا تھا جلال ہی جلال ہے، وہاں ہیبت ہی ہیبت ہے، وہاں خشیت کا عالم ہوتا ہے طبیعت کے اوپر، وہاں روب ہی روب ہے کسی ہستی پاک کا، وہاں دبدبہ ہی دبدبہ ہے، وہاں انسان دب جاتا ہے، آبی بخارات بن کے اڑ جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے. وہاں انٹری کے وقت کانپتا رہتا ہے بندہ. خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہونے سے پہلے اس کی حالت غیر ہوتی ہے. کوئی بھی اگر وما قدر اللہ حق کا قدر ہی کہ ان لوگوں نے ہماری قدر ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں تو جس کو قدر کا ذرہ برابر بھی اندازہ ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کا جو جلال ہے، جو دبدبہ ہے، جو روب ہے، جو ہیبت ہے، وہ ایک طاری ہوتی ہے اور دکھائی دیتی ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ حشر کے میدان میں جیسے خدا کا جلوہ ہوگا تو جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ فرشتوں کی قطاریں ہوں گی اور رب تعالیٰ کی جو تو وہ تصور بالکل ویسا ہی عالم ہوتا ہے. اور جو اہل نظر وہاں پہ جاتے ہیں اور اہل دل جاتے ہیں اور اہل شوق جاتے ہیں اور صاحبان ذوق جاتے ہیں وہ سمجھ لیں خدا کو ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں کم و بیش جیسے انہوں نے حشر کے میدان میں دیکھنا ہے. ایسے ہی خدا عیاں ہوتا ہے. یعنی خدا ایسے ہی عیاں ہوتا ہے اگر کوئی صاحب دل بن کے جائے، اگر کوئی عالم خشیت میں جائے تو اس کے اوپر وہ ساری ہیبت اور وہ سارا جلال ایسے ہی طاری ہوتا ہے جیسے وہ حشر کے میدان میں خدا کا مشاہدہ کر لے. بیت اللہ کے اندر جب حاضری ہوتی ہے تو ایسے میں نے جلدی سے ایک شارٹ سا کامنٹ کیا اس کے اوپر. تو میں وہ بات اس کی طرف آ رہا تھا جو آپا جان فرما رہی ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب میں نے وہ فریضہ ادا کیا ہے حج کا، عمرہ کا، اب میرے اوپر آپ کے گھر کے اور معاملات کے فرائض ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے دعوت دی گئی خضر صاحب کی طرف سے، لیکن انہوں نے سوچا کہ ان کے اوپر اور ڈیوٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور متوجہ ہیں
وہ ان کو ڈیل کریں۔ تو مسجد نبوی میں جب پہنچے تو آداب کا بھی نہیں پتہ ہوتا، ہم جیسے ہم عام لوگ ہیں، عامی ہیں، تو ہمارا جی چاہے کہ مطلب میری فیلنگز یہ تھیں کہ میں ادھر سے انٹر ہوں باب السلام سے، جہاں سے انٹری ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے، تو انٹر ہوں اور آگے سے نکلوں، اور پھر ایک لمبا چکر انہوں نے جان بوجھ کے دیا ہوتا ہے، وہ بھی واقف ہوتے ہیں نا اس سے کہ لوگ بڑے مجذوب ہوئے ہوں گے، دیوانے ہوئے ہوں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں تڑپ رہے ہوں گے، تو انہوں نے بھی باب السلام سے جب جو ساتھی گئے ہیں، باب السلام سے انٹری ہوئی تو جہاں سے ایگزٹ ہوا وہ باب البقیع، جنت البقیع کے سامنے دروازے سے ایگزٹ ہوا، تو ایگزٹ ہو کے وہ ایک لمبی دوبارہ انٹری کا راستہ انہوں نے میکسیمم لمبا کیا ہوتا ہے بیریئرز کو، اس انداز سے جو روٹ بنایا ہوتا ہے انہوں نے انٹری اور ایگزٹ کا، اسے اتنا لمبا کیا ہوتا ہے کہ کوئی بار بار آنے کے لیے اگر کوئی بار بار چکر لگانا چاہے تو اسے ٹائم لگ جائے گا ان کے روٹ پلان کے مطابق ہی نا اسے، تاکہ ورنہ تو کوئی نکلے پھر انٹر ہو جائے تو لاکھوں لوگوں کو حج کا موقع ہے، عمرہ کا موقع تو اور ہوتا ہے جو عمومی عمرہ کا ادر دین حج، تو حج کے ایام میں تو بہت پھر خلق خدا ہے، تو وہ تو پھر اگر ہر شخص انٹر ہو ایگزٹ ہو انٹر ہو ایگزٹ ہو تو وہ تو چند ہزار لوگ ہی یہ کرتے رہیں گے تو لاکھوں لوگوں کو کہاں جگہ ملے گی پھر، ہے نا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں نا بات کو؟ تو میرے اوپر بھی ایک جذب کا عالم تھا، ایک جذب کی کیفیت تھی، تو میرا جی چاہے میں یہاں اور کچھ کروں گا ہی نہیں، میرے اندر خیال آیا میں نماز پڑھوں گا، اذان ہو جایا کرے گی نماز پڑھوں گا اور باقی ٹائم میں انٹر ہوں گا ایگزٹ ہوں گا، پھر چکر لگا کے آ جاؤں گا، میں یہی کرتا رہوں گا۔ تو میرے اپنے یعنی جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، اگرچہ جو وہاں کے علماء ملے پھر اسکالرز ملے انہوں نے ان کے مطابق تو یہ کوئی زیادہ صحابہ کے عمل کے قریب تر عمل نہیں تھا، اسی لیے کہ کچھ اور ڈیوٹیز جو لگائی گئی ہوتی ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں، یا بہت سے لوگوں کا حق ہوتا ہے حاضری دینا وہاں، تو آپ پھر حق میں حائل ہو جائیں گے اپنے جذبات کے اندر کہ آپ ہی بار بار آتے رہیں گے، یا 200 500 400 500 لوگ ہی اگر آتے رہے تو وہ لاکھوں لوگوں کی انٹری کیسے ہوگی، وہ رکاوٹ بن جائیں گے نا۔ خیر لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ سمجھ آنے میں تو پھر اس مجذوبیت سے نکلنا ضروری تھا نا، تو اتنی دیر میں کئی چکر مالک میرے لگوا چکا تھا، مطلب ادھر سے انٹر ہوئے ایگزٹ ہوئے بھاگے پھر وہاں پہنچے پھر انٹر ہو گئے پھر ایگزٹ ہوئے، تو ایک طواف خانہ کعبہ میں طواف کا لطف ہوتا ہے، آپ خانہ کعبہ کے گرد طواف کے پھیرے جب لگا رہے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ اللہ تعالیٰ کے گرد ہی پھیرے لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں جن کے گرد مجھے ساری زندگی پھیرے لگانے ہیں میں ان کے گرد پھیرے لگانے سیکھ رہا ہوں۔ طواف کیا ہے؟ ان ہستی پاک کے گرد چکر لگاتے رہنا، سیکھ جانا، کہ پھر شب و روز میں اعمال میں افکار میں فکر میں خیال میں دھیان میں جستجو میں بزنس میں کاروبار میں ریلیشن شپ میں پھر انہی ہستی پاک کے گرد کیسے چکراتے رہنا ہے، یہ سیکھنے کا نام طواف ہے، چاہے وہ طواف زیارت ہو، طواف افاضہ ہو، چاہے وہ طواف وداع ہو، چاہے وہ طواف عمرہ ہو۔ تو جس وقت کافی سارے چکر اللہ تعالیٰ نے اس مجذوبیت کی کیفیت میں لگوا دیے، کئی لوگوں کا حق بھی مارا ہوگا اس میں کیونکہ اتنا رش ہے اور آپ اپنے ہی چکر میں ہیں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مطلب مجھے بس روزہ ہی دکھائی دیتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہاں سے مبارک آنکھیں، وہ مجھے تو دکھتا تھا بس میں وہاں پہنچ جاؤں پھر نکلوں پھر وہیں پہنچ جاؤں۔ پہلے 2 ہولز ہیں جالیوں میں تو وہ خالی ہیں وہاں پہ، اور اسی طرح آخری بھی، تو تیسرے ہول پہ جب آپ آتے ہیں تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک والا وہ ونڈو ہے، روشن دان ہے، اس کے سامنے ہی آپ سلام درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو میری آنکھوں میں وہ بس وہی سما گیا، تو مجھے باقی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو میں انٹر ہوں ایگزٹ ہوں بھاگا ہوا آؤں، انٹر ہوں ایگزٹ ہوں، رش ہوتا تھا، کئی دفعہ تو ایک چکر میں ہی 2-3 گھنٹے لگ جاتے تھے، کبھی اس سے بھی زیادہ لگ جاتے تھے، بہت رش والا ٹائم تو اس سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں۔
وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اندر کون سی لائن میں آپ لگے۔ تو جب میں نے کافی سارے چکر لگا لیے تو اذان کا ٹائم ہونے والا تھا، تو جو آپا جان نے فرمایا نا کہ ڈیوٹی، تو میں نے خدا سے کہا کہ میرے رب اذان بھی ہونے والی ہے اور میں اچھی صف میں جگہ کی بھی کوشش، وہاں صف کا یہ عالم ہوتا ہے حج کے موقع کے اوپر، جو ساتھی حج میں گئے ہیں، کہ اگر آپ 1-1.5 گھنٹہ اذان سے پہلے مسجد نبوی میں صف میں جانا چاہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو مسجد نبوی کے اندر آخری صف میں بھی جگہ نہ ملے۔ 1-1.5 گھنٹہ پہلے جا کے بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ سنیں، ہو سکتا ہے آپ 1-1.5 گھنٹہ پہلے مسجد میں پہنچیں کہ میں اچھی صف میں جگہ پاؤں، اور عین ممکن ہے ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا خیال تھا کہ میں اگلی نماز سے گھنٹہ پہلے جا رہا ہوں، تو آپ کا خیال تھا مجھے پہلی صف میں جگہ مل جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو مسجد کے اندر آخری صف میں بھی نہ ملے، بلکہ آپ جب کسی 320 گیٹ سے ہم انٹر ہوتے تھے تو کئی دفعہ 1 گھنٹہ پہلے انٹر ہوئے ہیں، 320 گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں، تو سامنے باہر کی جو جگہ ہے وہاں بھی بالکل مطلب جو لانز ہیں جہاں پہ صفیں بچھی ہوتی ہیں وہاں بھی جڑ کے نمازی کھڑے ہیں اور کوئی صف میں جگہ نہیں نظر آ رہی۔ تو میں سلام کر کے درود و سلام پیش کر کے نکلا ہوں، تو میں نے اگلے پھیرے کے لیے میرا پورا وجود جو تھا وہ دوبارہ اسی طرف دوڑ رہا تھا ایک میکینیکل انداز میں کہ میں پھر انٹر ہو جاؤں اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ جاؤں۔ باب البقیع سے نکلا، جنت البقیع والی سائڈ سے نکلا، ایگزٹ کیا، تو میں نے خدا سے سوال کیا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، اور میرے ذہن میں تھا 2 باتوں میں سے ایک ڈیوٹی، اب میں اگلا چکر لگاؤں، لیکن اگلا چکر لگاؤں تو کہیں میں تکبیر اولیٰ سے محروم ہو جاؤں، کیونکہ اذان کا وقت قریب تھا اور اذان کے بعد تھوڑا سا ہی وقفہ وہاں ہوتا ہے نماز میں۔ تو میرے ذہن میں 2 ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی تھی، ہاں ابھی وقت تو تھا، اذان میں وقت تھا ابھی، لیکن صف بھی تو پکڑنی تھی نا، کوئی مناسب کے ذرا آگے کر کے جگہ مل جائے، مسجد نبوی کے اندر جگہ ملے۔ تو یہ خیال ان 2 باتوں میں سے ایک کی طرف آئی واز لوکنگ فار ڈیوائن گائیڈنس، کہ اب چکر لگانا افضل ہے، دوبارہ درود و سلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری افضل ہے، یا نماز کے لیے اگلی صفوں میں کوئی جگہ کی کوشش کرنا افضل ہے۔ تو میں یہ خدا سے آرزو کر کے پہنچا ہوں وہاں پہ، تو جیسے میں ایگزٹ ہوا ہوں یہ سوچتے ہوئے، تو سامنے ایک کارپٹ بچھا ہوا تھا، خضر کے علم میں ہوگا، یوں کارپٹ بچھا ہوا ہے، ایگزٹ ہوتے ہیں تو کارپٹ، کیونکہ دھوپ بہت کڑاکے دار ہے، دھوپ بہت زبردست تھی۔ جب آپ خانہ کعبہ میں مطاف میں ہوتے ہیں، یعنی صحن میں ہوتے ہیں جہاں خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہوں، اگر دوسری منزل تیسری منزل وغیرہ کا تو اور حساب ہے، لیکن جب آپ طواف وہاں بھی ہوتا ہے، نئے ساتھیوں کے لیے جو نہیں تشریف لے گئے تو مطاف میں بھی ہوتا ہے، پھر اس کے باہر کی باؤنڈری میں ہوتا ہے، پھر آپ اوپر چلے جاتے ہیں فرسٹ پہ، سیکنڈ پہ، حتیٰ کہ چھت پہ، تو سب جگہوں پہ طواف کے لیے رش کی وجہ سے جگہ موجود ہوتی ہے۔ تو آپ کے بس میں نہیں ہوتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، وہاں ڈیوائن وہ ہستی پاک خود سلیکٹ کرتے ہیں کہ کس کو کدھر کرانا ہے، یعنی سسٹم ایسا ہے کہ آپ کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ آپ باہر سے آئے خانہ کعبہ میں جانے کے لیے تو باہر خود ہی حساب بنا ہوتا ہے کہ اب انہوں نے کبھی وہ انٹری دے رہے ہیں تو وہ انٹری خود ہی آپ کو مطاف میں لے جاتی ہے، کبھی وہ انٹری جو دے رہے ہیں وہ انٹری دے ہی صرف وہی والی اوپننگ ہے کہ وہ خود ہی آپ جب گیون پرمیٹڈ روٹ پہ پہنچتے ہیں تو آپ خود ہی سیکنڈ پہ پہنچ جاتے ہیں یا خود ہی چھت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ انٹری انہوں نے دینی ہے جو فرشتے کھڑے ہیں، جن کو آپ سپاہی کہتے ہیں، وہ پورے یہی عالم ہوتا ہے، وہ صفیں ہیں نا، جو صفیں آپ کہتے ہیں آخرت میں ہوں گی، وہ وہی صفیں ہوتی ہیں جن کو آپ شرطاس کہہ رہے ہیں، وہ بالکل مجھے لگا کہ یہ لائن لگا کے کھڑے ہیں، کوئی مجال ہے کہ ہل سکے ان کی اجازت کے بغیر، مطلب وہ آخری درجے کی نرمی حجاج سے برتتے ہیں، لیکن وہ نرمی بھی بس یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ انتہائی سخت گیر فرشتے دکھائی دیتے ہیں، انتہائی سخت، کیونکہ ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی ایسی ہے نا کہ مطلب اگر ان کی قطار توڑ کے کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی
ممکن ہوا ہو کہ کوئی شخص ان کی قطار کو توڑ سکے. 5-5 ہزار لوگ کھڑے ہیں, 10-10 ہزار لوگ کھڑے ہیں, لیکن وہ ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں, اور جب وہ چاہتے ہیں پیچھے دھکیل دیتے ہیں, جب وہ چاہتے ہیں وہیں پہ روکے رکھتے ہیں. یعنی وہ بڑی پاور کا ایک پاور شو ہوتا ہے, اور ان کے سامنے مطلب ان کی سختی بنتی بھی ہے. جس ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے وہ کھڑے ہیں وہ اس سختی کے بغیر ممکن بھی نہیں ہے. اور پھر جس جلال اور جس ہیبت کا وہاں پہ ہر سو راج ہوتا ہے, اس کا شاید خود ہی ڈیوائن اظہار بھی یہی ہے کہ ان کے اندر یہی سختی روا رکھی جائے, کیونکہ وہ بھی ایک ہیبت کا باعث ہوتے ہیں. اکثر لوگ ہمارے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو سنا جو ہمارے گروپس کے ہیڈز ہوتے تھے, وہ کہتے تھے 16 سال سے ہم آ رہے ہیں, 20 سال سے ہم حج کے ٹورز لے کے آ رہے ہیں, تو یار یہ ہماری ایک بات نہیں سنتے. تو وہ بڑے ان کے بارے میں غیبت کرتے تھے اور چغلی کر رہے ہوتے تھے اور بڑی ان کی برائی کر رہے ہوتے تھے کہ یہ بڑی سختی کر رہے ہیں. لیکن میرے دل کے اندر بہت مجھے اندر ہنسی آ رہی ہوتی تھی کہ جو یہ نرمی توقع کر رہے ہیں وہ نرمی یہاں پہ چل بھی نہیں سکتی, ہونی بھی نہیں چاہیے. اور یہ لوگ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ان کو یہ ڈیوٹی یوں ہی کرنی ہے, اور یہ جس بارگاہ کے لیے ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ جلال کا عالم یہی بنتا ہے, ہیبت اور روب کا عالم یہی بنتا ہے جو دکھائی دے رہا ہے. یہ کوئی اور توقع کرنا ایک عبث توقع ہے, ایک بیکار توقع ہے. تو جیسے ہی میں وہاں سے نکلا, ایگزٹ ہوا, تو اس کارپیٹ پہ, وہ کارپیٹ پہ بھی پاؤں جلتے تھے, کارپیٹ پہ بھی پاؤں رکھتے ہی پاؤں جلتا تھا, اور ارد گرد تو پھر فرش تھا انتہائی گرم. تو کئی لوگ جو جذبات میں آتے تھے نا, تو وہ باب السلام سے انٹری کے وقت اپنا جوتا وہیں چھوڑ دیتے تھے, جن کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی تھی. میں ایک بات چلتے چلتے آپ سب دوستوں کو, بہن بھائیوں کو کہوں کہ جب بھی کوئی یہاں سے آپ خود یا آپ کے فیملی میں سے یا کوئی اور ساتھی جائے, تو بہت زیادہ ٹریننگ ہونی چاہیے. اس کی جانے والے کی ٹریننگ بے پناہ ہونی چاہیے, بے پناہ ہونی چاہیے. اسپرچول ٹریننگ بھی ہونی چاہیے, آداب کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے, جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب تک جو ٹریننگ ملک میں ہو رہی ہے وہاں جانے کے لیے, وہ نہ ہونے کے برابر ہے, جس کی وجہ سے حج کا عالم وہی ہے جو علامہ اقبال فرماتے ہیں, زائران کعبہ سے اقبال پوچھے یہ کوئی, کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جاتے وقت پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لینے کیا جا رہے ہیں. جاتے وقت ٹریننگ مکمل نہیں ہے, ٹریننگ کامل نہیں ہے, ٹریننگ پہ بہت زیادہ فوکس کی ضرورت ہے. تو اس لیے جب بھی آپ خود جائیں یا آپ کی فیملی میں سے کوئی ساتھی تشریف لے جائیں نا وہاں, تو پہلے تو اس کی خوب ٹریننگ کریں, ملٹی ڈائمینشنل 360 ڈگری. مثلا دیکھیے اب یہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ جوتا وہ لوگ کئی جذبات میں اتار کے نا, تو کئی لوگوں نے مثلا پتہ چلا یہ روزہ رسول آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو جہاں سے سنا نا اپنے گروپ ٹور آپریٹر سے, اپنے گروپ ہیڈ سے کہ روزہ رسول آنے والا ہے, تو انہوں نے اپنے جوش میں جوتے وہیں اتار دیے. تو جیسے ہی وہ رش کے اندر 10 قدم آگے ہوئے نا, تو پاؤں میں آبلے آنے لگے, کیونکہ وہ اتنی گرم ہے وہاں پہ زمین کہ وہاں چیخیں مارنی شروع کر دیں. واپس بھاگے تو واپس راستہ نہیں ہے, واپس لوگ ہیں, جوتوں تک جایا نہیں جا سکتا. پہنچ بھی جائیں تو جوتے نہیں ملیں گے, کیونکہ ہزاروں لوگوں کے قدموں کے اندر یا سینکڑوں لوگوں کے قدموں کے اندر جوتے کدھر ہوں گے, کس کے کدھر ہوں گے. اب وہ اچھل کود رہے ہیں, ایسے اچھل کود, ایک ٹانگ اٹھاتے ہیں دوسرا پاؤں جلتا ہے, دوسرا اٹھاتے ہیں یہ والا جلتا ہے, اور اس کے اندر وہ چیخنے چلانے کی سطح پہ ہیں, کیونکہ وہ قابل برداشت نہیں ہے وہاں پہ کھڑا ہونا. تو میں جب اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہوئے نکلا ہوں کہ میری ڈیوٹی اگلا چکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جو میرا جذبہ اور شوق ہے وہ, یا کہ جماعت کو پکڑنے کے لیے مسجد نبوی کی کسی اگلی صف میں جگہ کی تلاش, ان دو میں سے ایک. لیکن یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنے جوتے خضر میں, ہم جب انٹر ہوتے تھے تو ہم ایز پر ٹریننگ وہ اپنے جوتے جلدی سے بیگ میں ڈالتے تھے. وہ بیگ ہم نے صرف جوتوں کے لیے بیگ رکھا ہوتا تھا وہاں, باقی کمرے میں سامان چھوڑا ہوتا تھا. تو وہ مدینہ منورہ میں ہمیں بہت قریب جگہ ملی تھی, یعنی ہم نکلتے تھے اپنے ہوٹل سے تو انٹر ہو جاتے تھے مسجد نبوی میں, سامنے مسجد نبوی کے فرنٹ پہ ہی.
تو وہ ایک ہی بیگ رکھا ہوتا تھا جوتوں کے لیے، تو اس میں اب میرے جوتے ہیں، اور میں جیسے ہی کارپیٹ پہ پہنچا ہوں اور پاؤں جل رہے ہیں تو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ 2 4 5 ایسے ساتھی کھڑے ہیں جو اپنے جوتے انٹری پہ چھوڑ آئے ہو. تو ایگزٹ اگر جوتوں کے بغیر انہوں نے کر لیا ہے نا، تو اندر تو باب السلام سے تو وہ انٹر ہو گئے، تو اندر تو سلامتی ہے، ٹھنڈک ہے، کیونکہ اندر تو مطلب وہ کورڈ ایریا ہے، تو اندر تو کوئی دھوپ نہیں ہے نا. تو اندر انہوں نے سکون سے گزارا اور درود و سلام پیش کر لیا. لیکن جیسے وہ درود و سلام پیش کر کے نکلے ہیں نا باہر، اب وہ کارپیٹ کے اوپر پاؤں جل رہے ہیں، اور کارپیٹ سے اترنا تو ممکن ہی نہیں ہے، اور کارپیٹ سے اتارنے کے لیے سپاہی کھڑے ہیں وہاں پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ دیر وہ وہاں کھڑے نہیں ہونے دیتے، تھوڑی دیر آپ کھڑے ہوں تو کہتے ہیں کہ حاجی حاجی تحرک حاجی تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت حرکت. اب وہ انہوں نے، میں نے جیسے ہی آ کے کھڑا ہوں نا، یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوا کہ اگلا چکر یا مسجد نبوی میں صف کی تلاش. تو وہاں سے آرڈر ملا ہے کہ نہ وہ یہ ڈیوٹی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک شخص گیا ہے دوڑتا ہوا، ایک شخص اتر گیا ہے کارپیٹ سے نیچے، اور اس نے سوچا میں بھاگ کے پہنچ جاؤں گا کہیں آگے، یہ سوچے بغیر کہ میں کہاں پہنچوں گا آگے. تو تا حد نظر وہ زمین ہے، اور جہاں اس نے جوتے اتارے ہیں وہ تو بہت ہی دور ہے، وہ تو پورا راؤنڈ لے کے پھر وہ وہاں پہنچے گا. تو یہ اس نے دوڑ لگائی ہے، تو اس نے اس دوڑ میں جو اس نے 15 50 70 قدم جتنے اٹھائے ہیں نا، اس کے اندر اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ وہاں سے پھر واپس بھاگا ہے. تو واپس بھاگتے ہوئے اس کی حالت ایسے تھی کہ میں نے اپنا جوتا جو پکڑا ہوا تھا پہننے کے لیے، میں نے اسے یوں پھینکا زمین پہ. تو وہ جوتا جیسے اس کے پاس پہنچا نا، تو وہ ایسے جیسے ماں اپنے بچے کے لیے لپکتی ہے نا، ایسے وہ جوتے پہ جھپٹا. تو ایک جوتا اس نے پکڑا ہے، تو ابھی جتنا وہ گیا تھا اور جہاں کارپیٹ تھا اس کے ہاف میں پہنچا ہوگا جب میرا جوتا ٹکرا گیا اس سے، ایسے میں نے زمین پہ اسے پھینکا ہے. تو ایک جوتا ادھر ہے ایک ادھر ہے، وہ دیوانوں کی طرح ایک جوتے پہ جھپٹا ہے، تو دوسرا پاؤں وہ ایک میں ڈال رہا ہے، تو دوسرے جوتے کو اس کی آنکھیں تلاش کر رہی ہیں، اس کا پاؤں جل رہا ہے. تو میں نے وہاں پہ چھلانگ لگائی ہے، جا کے اس کا جوتا پکڑ کے نا، تو اس کے پاؤں میں ڈالا ہے، دوسرا جوتا اس کے پاؤں میں ڈالا ہے. تو اس میں مجھے بھی لگ پتا گیا ہے وہ اس جگہ پہ جانے کا. تو میں چھلانگ لگا کے واپس کارپیٹ پہ آیا ہوں. تو بس مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ مجھے جواب مل گیا ہے. میں پوچھ رہا تھا میری ذمہ داری کیا ہے. آپا جان فرما رہی تھی کہ وہ سلام تو ہو گیا تھا، درود تو ہو گیا تھا، کئی دفعہ میں نے کر لیا تھا درود و سلام. تو اب میرا جی چاہ رہا تھا میں یہی کرتا رہوں. میرے ذہن میں یہ تھا میں یہی کیا کروں گا جب تک یہاں رہوں گا. میں آؤں گا اور جاؤں گا، آؤں گا اور جاؤں گا، جانے کے لیے آؤں گا، بس میں سلام کرتا جاؤں گا، درود پڑھتا جاؤں گا آقا کے سامنے آ کے. میرے ذہن میں یہ تھا میں بس نماز پڑھا کروں گا اور یہ چکر لگایا کروں گا. تو لیکن جیسے ہی میں نے وہ منظر دیکھا ہے، پھر میں نے سوائے نماز کے نا باقی ٹائم وہیں ڈیوٹی دی ہے. یعنی نماز کے علاوہ پھر میں سلام کے لیے اندر نہیں حاضر ہوا، کیونکہ اندر جاتے ہوئے تو پھر گھنٹہ لگ جاتا تھا، کبھی 1.5 گھنٹہ لگ جاتا تھا، کبھی آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا. تو میں نے پھر وہیں پہ کھڑا ہو کے، تو میں نے جو آتا تھا اسے میں جوتا دیتا تھا کہ آپ جاؤ اپنا جوتا لے لو، وہ اٹھا کے وہ پہن لو، میرا جوتا واپس لے آؤ. تو میں سوچتا تھا وہ جوتا میں پھر اگلے شخص کو دوں گا. تو یہ کرنے کے لیے انتہائی تیز دھوپ میں کھڑے ہونا پڑتا تھا، اتنی تیز دھوپ میں کہ لگتا تھا ابھی میں بے ہوش ہو جاؤں گا، میرا سر پگھل رہا ہے. اور لگتا تھا جیسے فارچونیٹلی قریب ہی پانی تھا. تو پتہ نہیں کتنے گلاس میں نے وہ 2-3 گھنٹے جو کڑکتی دھوپ میں وہاں ڈیوٹی رہتی تھی، مجھے نہیں یاد کہ میں نے 20 گلاس پی لیے ہوں، 30 گلاس پانی پی لیا ہو وہاں پہ، کیونکہ وہ بہت ہی تیز دھوپ تھی اور جلا کے راکھ کر دینے والی تھی. تو پھر یہ ڈیوٹی پھر میں نے طے کر لیا کہ واپس آنے تک میں نمازیں پڑھا کروں گا اور دھوپ والے سارے ٹائم میں یہ والی ڈیوٹی کیا کروں گا. تو یہ میں نے، وہ آپا جان فرما رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خیال آیا کہ اب حج تو میں نے کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے، تو اب میری ڈیوٹی ہوگی کوئی. تو اس بات سے مجھے خیال آ گیا کہ، اور ویسے حج کی قبولیت کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں.
ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو خدا اور خدا کے رسول سے آپ کا کلام پیدا ہو جائے. آپ خانہ کعبہ میں جائیں تو پھر آپ خدا سے ہم کلام ہونے کے قابل ہو جائیں، کیونکہ خانہ کعبہ کے سامنے آپ تو جب آپ استلام کرتے ہیں، یعنی حجر اسود کو اگر چومنے کا موقع ملے، اور اب موجودہ صورتحال میں وہ نہیں ملتا کیونکہ اس کے گرد ایک باؤنڈری لگائی ہوئی ہے انہوں نے، اس سے باہر ہی طواف ہوتا ہے، اندر تو نہیں جاتا کوئی طواف کے لیے. تو اگر آپ استلام کرتے ہیں، استلام طواف کا آغاز کرتے وقت آپ میں سے جو ساتھی گئے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ انہوں نے حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ اکبر، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جو اذکار بھی مختلف مسالک نے مطلب ان کی تحقیق سے ان کو پتہ چلے ہیں. تو آپ جب ذکر کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر ہاتھ چومتے ہیں. تو مطلب یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور آپ نے عہد باندھا اور پھر آپ نے وہ ہاتھ چوم لیے. گویا آپ نے ایک میثاق میں آ گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک میثاق میں آ گئے، ایک عہد میں آ گئے. تو اب جب آپ خانہ کعبہ میں کے سامنے ہیں تو اگر اب بھی کلام نہیں پیدا ہوا خدا کے ساتھ، اگر اب بھی گفتگو نہیں ہوئی، تو یہ بڑی ہی حسرت کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم محسوسات کی دنیا جو ہے نا، احساس کی دنیا ہے، احساس کی دنیا ہماری پامال ہے. اس کا مطلب ہے ہماری احساس کی دنیا پامال ہے. بہت ہی یہ ٹریننگ میں عرض کر رہا تھا، جس ٹریننگ پہ ملک میں کہیں بات نہیں ہو رہی وہ یہ والی ہے. یہ تو ٹریننگ کا کہیں حصہ بھی شاید نہیں ہے، مطلب الا ماشاء اللہ کہ کلام پیدا ہو، وہاں گفتگو ہو. اور اسی طرح جب روضہ رسول پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں درود و سلام پیش کریں آپ تو وہاں پہ. تو دوسری یہ ایک علامت ہے، اور دوسری اللہ والے یوں بتاتے ہیں پہچان کے اگر آپ کی ڈیوٹی کوئی لگتی ہے وہاں پہ، جیسے خضر صاحب کی ڈیوٹی تھرو آؤٹ یہ لگی ہوئی تھی کہ یہ سارے امور ماشاءاللہ ہمارے اور ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے نا اس میں خضر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. مثلا میں نے تو کوئی یہ جو آپ کو زمزم یا یہ جو آپ کو کھجوریں وغیرہ ملیں گی، کچھ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے بازار کا، نہ ایڈریس پتہ ہے نہ کچھ، یہ خضر ہی کمپلیٹ کر رہے تھے. تو ان کی وجہ سے یہ ممکن ہو رہا تھا کہ میں جو کام کرنے کے قابل ہو رہا تھا. اگر اچھا وہ جب میں نے کر لیا نا، وہ ڈیوٹی 2-3 گھنٹے کی سٹارٹ کر دی، میں نے خضر کو بتایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیوٹی عطا فرما دی ہے وہاں پہ. تو وہ ڈیوٹی میں دینے لگ گیا، تو پھر مجھے چند دفعہ میں جذبات میں آیا، اور جب چھاؤں ہو گئی، لوگوں کو ضرورت نہیں رہی میری اس ڈیوٹی کی، تو میرا جی چاہا میں سلام کے لیے جاؤں. تو پھر میں سلام کے لیے کئی دفعہ گیا. تو پہلے مجھے سلام کے لیے مطلب بہت ہی کم موقع دیا جا رہا تھا، یعنی لوگ ہی اتنے ہوتے تھے. مثال کے طور پہ اگر وہ سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، تو اگر سامنے ہی آپ کے 100 200 300 لوگ ایسے جکڑے ہوئے ہیں تو آپ کی تو نگاہ بھی نہیں پڑتی اس ونڈو کے اوپر. ایٹ ٹائمز آپ پیچھے ہوں تو آپ کو وہ سپاہی گزار دیتے ہیں اور آپ کی آنکھ بھی نہیں ٹکراتی اس ونڈو سے، بس آپ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. تو میرے بھی پہلے کئی راؤنڈ ایسے ہی ہوئے تھے، کئی میں بہت ہی میں پیچھے تھا، کئی میں میرے سامنے سینکڑوں لوگ تھے. لیکن اب جب میں نے 2-3-4 گھنٹے یا 1-1.5 دن جل لیا نا اس دھوپ میں، اور وہ ڈیوٹی میں نے پکڑ لی، اب جب میرا موقع آیا نا تو خوب مجھے وہاں پہ ٹھہرایا گیا، وہاں مجھے ٹھہرا لیا گیا. یعنی میں تو کھڑا تھا آنکھیں بند کر کے، میں جا کے کھڑا ہو گیا، سامنے جالی تھی، سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تھی. تو میں نے کہا ابھی مجھے دھکے دے کے نکال دے گا. کئی دفعہ اس نے مجھے دھکے دے کے نکالا. مجھے بڑا مزہ آتا تھا کہ اس بارگاہ میں دھکے پڑ رہے ہیں. اچھی بات تو نہیں ہے، میں کہوں گا یہ ہے تو اچھی بات تو نہیں، آداب کے مطابق تو نہیں. آپ کو چاہیے لوگوں کو جگہ دیں، لوگوں کو موقع دیں، لیکن بہرحال انسان جذباتی ہوتا ہے نا بیچارہ، وہاں قابو نہیں رہتا جذبات پہ. تو میرا جی چاہتا تھا مجھے اٹھا کے پھینکو تو پھر میں جاؤں، مجھے نکالو تو میں جاؤں، میں نہیں جانے والا ویسے. مطلب وہاں آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی ہیں، آپ کا جذبہ اور شوق کہیں اور ہوتا ہے، آپ حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کو لفظوں میں کیا بیان کریں. تو اس میں آپ سے ہلا نہیں جاتا. تو میرے پاؤں من کے تھے. میں نے کہا اگلے دھکے آئیں گے مجھے،
اگلے دھکے مجھے یہ دیں گے اور نکال دیں گے تو نکال دیں گے پکڑ کے. وہ کہتے تھے حاجی 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 حاجی. بڑے بیچارے پھر بھی اپنے طور پہ کہا جاتا ہے کہ حج کے موقع پہ جتنا احترام کرتے ہیں وہ سارا سال نہیں کرتے, لیکن حج کے موقع پہ بھی بس وہ اتنا ہی احترام کر سکتے ہیں, ورنہ لوگ پھر جائیں گے ہی نہیں. اگر وہ یہ نہ کریں, ان کی مجبوری ہے, وہ نہ کریں تو کون جائے گا. مطلب ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کے لیے گئے تو میں 2 ادھر پڑھ رہا ہوں 2 ادھر پڑھ رہا ہوں 2, میں سوچ رہا ہوں حضور نے یہاں قدم رکھے ہوں گے, وہاں 2 نفل پڑھ رہا ہوں جلدی سے, پھر میں سوچ رہا ہوں وہاں کبھی بیٹھے ہوں گے, میں وہاں پڑھ رہا ہوں وہاں پڑھ رہا ہوں. یعنی تو میرے اندر جذبات ہیں, تو میں نے کوئی 10 نفل پڑھ دیے ہوں گے, تو 12ویں نوافل کی جوڑی جو ہے نا وہ میں نے شروع کی ہوگی, تو انہوں نے پھر میری نماز توڑوا دی. انہوں نے مجھے پکڑ کے نا نماز توڑوا کے نکال دیا, کیونکہ وہ نکال رہے تھے, وہ ریکویسٹ کرتے جا رہے تھے, تو میں ادھر پڑھ دوں ادھر پڑھ دوں ادھر پڑھ دوں. تو یہ ایک گستاخی اور بے ادبی ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے. یہ میں اس کو نہیں کہتا کہ یہ مناسب عمل تھا, لیکن کبھی کبھی آپ مجذوبیت کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اللہ معاف فرمانے والا ہے, ورنہ اصولاً تو آپ ان کنٹرول ہوں, اور ان کنٹرول میں آپ جتنا وہ اجازت دیں اس کے مطابق آپ کریں, تاکہ باقی لوگوں کو بھی موقع ملتا رہے نا. تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں, جو بھی بے اصولیاں ہوئیں, جو بھی قصور ہوئے, جو بھی غلطیاں ہوئیں. تو آپا جان یہی فرما رہی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور حجر اسود کا بوسہ لیں, لیکن اگر اس چکر میں آپ 2-4 بہن بھائیوں کو دھکا دینے کا باعث بنتے ہیں, تو شاید خدا کو یہ پسند ہو کہ تم دور سے ہی تم اشارہ کرو گے, ہمیں وہ زیادہ قبول ہوگا, بجائے اس کے کہ تم ہمارے 2-4-6 بندوں کو تکلیف دو, جس میں کوئی سسٹرز کو بھی دھکا لگ جائے. مطلب مرد و خواتین وہاں اکٹھے ہی ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ. اور یہ بھی دیکھیے کیسی بات ہے کہ ان کے بندوں سے بندے ٹکرا رہے ہیں بالکل. یعنی میں اور خضر جب طواف کر رہے ہوتے تو ایسے طواف کر رہے ہوتے تھے, کیونکہ خواتین بھی تھی ساتھ, تو ظاہر ہے ان کو آپ کے بازو کھلے ہوں گے تو لگ سکتے ہیں, ساتھ ٹکرائیں گے. تو نہیں ایسے کیا ہوتا تھا ان کی کیئر میں یا احتیاط میں. خضر نے بھی ایسے کیا ہوتا تھا, اور میں نے بھی اپنے بازو یعنی اپنے کنٹرول میں رکھے ہیں, کہ کیونکہ رش بہت زیادہ ہے, حج کا موقع ہے. لیکن وہ جو میں عرض کر رہا تھا, جلال اور ہیبت اور روب اور دبدبہ, کہ جیسے میدان حشر میں فرمایا ہے کہ لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے, مرد و خواتین اکٹھے ہوں گے, برہنہ ہوں گے, لیکن کسی کو جرت نہیں ہوگی ادھر ادھر دیکھنے کی, کیونکہ ہیبت ایسی طاری ہوگی. تو طواف میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہر طرف ہر ملک کے مرد و خواتین دوڑے پھر رہے ہیں, لیکن none of them can look at the other person around. یہ نہیں ہے کسی کی جرت کہ وہ کسی خاتون کو دیکھ رہا ہے یا خاتون کسی مرد کو دیکھ رہی ہے, وہ ساتھ چلے جا رہے ہیں, لیکن سب بس ایک دوسرے سے کی کیئر کرتے ہوئے بس طواف کے عالم میں ہیں, کیونکہ ایک ہی ہستی کا وہاں پہ جلال اور ہیبت طاری ہے, اور مدینہ منورہ میں جمال ہی جمال ہے. بڑی اہم بات ہے حنیف صاحب کا, کہ مجھے جب بھی کبھی زندگی میں کسی نے کہا, میں پچھلے 5-6 سال سے رو رہا تھا. ایک تو میں آپ سب کو یہ کہوں کہ آپ ہمیشہ حج جو ہے وہ فرض ہے صرف اس کے اوپر جو استطاعت رکھتا ہو, ہیلتھ کے اعتبار سے, فیملی کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے, اس کے اوپر حج فرض ہے, باقیوں کے اوپر فرض نہیں ہے. لیکن حج کے لیے روتے رہنا اور تڑپتے رہنا, یہ ہر ایک پہ, یہ کوئی مفتیوں والا نہیں, ایک اسپرچول انسان کے طور پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, کوئی میں لا نہیں بتا رہا. تڑپتے رہنا فرض ہے, کیونکہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی حج کے ارادے کے بغیر ہی مر گیا تو وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے, خدا کو اس سے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی اتنی خطرناک بات ہے کہ اگر کوئی آرزو کے بغیر مر جائے, تو استطاعت تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, لیکن آرزو اور رونا اور تڑپنا یہ تو بندے کے بس میں ہوگا نا. تو میں نے ماضی میں کئی دفعہ کوشش کی, تو میں والدہ محترمہ کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا ہمیشہ سے. تو ایک دفعہ کیا تو امی جی کا بازو فریکچر ہو گیا. 1-2 سال بعد پھر کوشش کی اور وسائل مہیا کرنے کی کوشش کی, تو وہ پاؤں فریکچر ہو گیا, گر گئی امی جی اور ان کا پاؤں فریکچر ہو گیا. تو ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ایسا
ایک دفعہ مسز کی طبیعت خراب رہی، وہ بیمار تھیں تو میں نہیں جا سکا. تو ہر دفعہ پچھلے 5-6 سال سے اندر تنہائیوں کے اندر میرے ایک ہی خواب تھا، اور میں نعتیں ہی سنتا رہتا تھا ہر وقت تنہائیوں میں، کہ جن کے اندر تذکرہ ہوتا تھا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اس طرح کی نعت. تو یہ جذبہ اور شوق سب کچھ موجود تھا. لیکن جو حنیف صاحب نے سوال پوچھا وہ جذبہ اور شوق یہ تھا کہ مجھے جب میں پڑھتا بھی کہ حج ضروری ہے، لازم ہے، تو میرے ذہن میں آتا ہے ایک ڈیوٹی ہے جو مجھے ادا کرنی ہے، ایک ڈیوٹی ہے، ایک فرض ہے جو میں نے ادا کرنا ہے. اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق کی جد و جہد شروع ہوئی، پروان چڑھی اور نتیجے تک پہنچی، میں وہ جگہ دیکھوں. تو یہ بس ایک خیال تھا، عقیدت تھی. ویسے کوئی جب مجھے کہتا تھا نا تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا، یا سلطان صاحب، منظور صاحب مجھے کہا کرتے تھے، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، کہ سلطان صاحب آپ کو نا، وہ میرے قریبی ساتھی تھے، جیسے حنیف صاحب قریبی ساتھی ہیں تو وہ قریبی ساتھی تھے، جیسے یہ شہباز صاحب قریبی ہیں یا یہ خضر صاحب قریبی ہیں، اور آپ میں سے سارے اکثر ساتھی بہت قریبی ہیں، وہ محرم راز ہیں. تو جب منظور صاحب مجھے کہتے سلطان بھائی میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ضرور جائیں، تو مجھ میں وہ نا یہ خیال آتا کہ ہاں ضرور مجھے وہ جہاں حق و باطل کا سب سے بڑا مارکہ ظہور پذیر ہوا، مجھے اس علاقے میں جانا چاہیے، یہ خیال آتا مجھے، یا مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، وہاں یہ ایک ڈیوٹی ہے، حج ایک ڈیوٹی ہے، اور اگر نہ ادا کریں تو بہت پوچھ ہوگی، یہ خیال آتا تھا. یہ نہیں مجھے کبھی خیال آتا تھا کہ میرا ایمان بڑھ جائے گا وہاں جا کے. مطلب میرا خیال تھا کہ جو بھی کسی نے وہاں جا کے دیکھنا ہے وہ یہاں مجھے میسر ہے. یعنی میرے اندر ایک خیال یہ پایا جاتا تھا کہ جو قربت بھی وہاں جا کے ہونی ہے وہ مجھے یہاں قربت میسر ہے. تو میں عاجزی میں کہتا نہیں تھا کسی کو یہ، لیکن میرے اندر خیال یہی تھا کہ میں وہاں پہ جا کے فرض تو پورا کروں گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے میں درود و سلام تو پڑھوں گا. یہ تو میری خواہش تھی، عقیدت تھی، لیکن یہ میرے اندر کہیں خیال نہیں تھا کہ وہاں جانے کی وجہ سے میرے ایمان میں کوئی کوانٹم جمپ لگے گا. میں سمجھتا تھا کہ یہاں مجھے وہ تعلق، وہ ملاقات، وہ بات، وہ گفتگو، وہ نماز، وہ چیزیں میسر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، مجھے حضور میسر ہے. میں یہاں یہ سمجھتا تھا، اپنے اندر ایک خیال رکھتا تھا کہ مجھے وہ حضور میسر ہے. اور یہ جو مجھے کہہ رہے ہیں منظور صاحب کہ وہاں جائیں، تو مجھے ہنسی آتی تھی ان کی بات پہ، جیسے وہ مجھے کوئی اگلا ایمانی درجہ دلانا چاہتے ہوں، جبکہ میں ان کو تو نہ کہہ پاؤں یہ عاجزی کے اندر کہ یہ بڑی بدتمیزی ہوگی کہ میں کہوں مجھے میسر ہے، یہ تو تکبر کا ایک انداز ہوگا. لیکن میرے اندر یہ خیال تھا مجھے تو میسر ہے، میں تو حضور میں ہوں، میری نماز تو پہلے ہی خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، میری تو پہلے ہی درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہی میں پیش کرتا ہوں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے جیسے یہ سادہ ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں جاؤ، تو ویسے میں نے فرائض ادا کرنے، فرض ادا کرنا ہے حج کا، کیونکہ وہ قانونی فریضہ ہے. لیکن اسپرچولی مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کوئی کوانٹم جمپ مجھے اس سے ملے گا ایمان میں. تو لیکن جو حنیف صاحب نے فرمایا، جب میں وہاں کر کے جب اب میں وہاں گیا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا وہ سارے خیالات غلط تھے، اور کہ میرے وہ خیالات غلط تھے. جو حضور وہاں جانے کے بعد میسر آتا ہے وہ جائے بغیر نہیں ملتا، اور جو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جو وہاں جا کے جس پرماننس کے ساتھ آپ جب بھی درود پڑھتے ہیں تو آپ وہیں پہ پڑھتے ہیں، اور جب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز میں جاتے ہیں تو آپ کی نماز ایسے طواف کی کیفیت آتی ہے، وہ جانا ایک کوانٹم جمپ ہوتا ہے ایمان کا، یقین کا اور حضوری کا.